آج ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں جس کا ذکر صدیوں سے ہو رہا ہے، ملحمۃ العظمیٰ، یعنی وہ عظیم جنگ۔ ہم جذبات سے ہٹ کر صرف اور صرف مستند روایات اور علمی تجزیے کی روشنی میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا۔ جب بھی دنیا کے کسی کونے میں، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں، کوئی بڑی جنگ چھڑتی ہے تو ایک سوال سب کے ذہن میں آتا ہے، کیا یہی وہ عظیم جنگ ہے جس کی خبر دی گئی تھی؟ آئیے آج اسی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں، لیکن صرف حقائق کی بنیاد پر۔ تو اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمارا روڈ میپ کچھ یوں ہوگا۔ سب سے پہلے تو دیکھیں گے کہ یہ پیش گوئی ہے کیا، پھر اس میں بتائے گئے مقامات اور واقعات کی ترتیب کو سمجھیں گے، اس کے بعد آج کے حالات سے اس کا موازنہ کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ بڑے علماء اس بارے میں کیا اصول بتاتے ہیں۔ چلیں تو کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم یہ ہے کہ ہم اصل ماخذ یعنی پرائمری سورس کی طرف جائیں۔ آخر یہ پیش گوئی کہتی کیا ہے اور آئی کہاں سے ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ ملحمۃ العظمیٰ ہے کیا؟ سیدھے لفظوں میں اس کا مطلب ہے بہت بڑی جنگ۔ یہ کوئی عام لڑائی نہیں، بلکہ ایک ایسی فیصلہ کن اور شدید جنگ ہے جس کا ذکر آخری زمانے کے بڑے واقعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور اس کی بنیاد ہے یہ حدیث جو صحیح مسلم میں ملتی ہے۔ یہی وہ اصل متن ہے جس سے ہمیں ساری نشانیاں ملتی ہیں۔ اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہماری پوری بحث کا محور یہی روایت ہے۔ تو اگر ہم اس حدیث کو توڑ کر دیکھیں تو 4 بہت اہم باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک خاص مقام یعنی لوکیشن، خاص فریقین یعنی پارٹیسپنٹس، لشکر کی ایک عجیب تقسیم اور ایک حتمی نتیجہ۔ یہی وہ 4 پیمانے ہیں جن پر کسی بھی واقعے کو پرکھنا ہوگا۔ اچھا، تو پیش گوئی کا پہلا اور سب سے ٹھوس حصہ ہے جگہ۔ چلیں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ جگہیں آج کی دنیا میں کہاں ہیں۔ دیکھیں، یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ یہ کوئی فرضی جگہ نہیں ہے۔ دابق اور اماک یہ آج شام اور ترکی کی سرحد کے قریب موجود ہیں، اور قسطنطنیہ تو ظاہر ہے آج کا استنبول ہے، یعنی یہ جغرافیہ بالکل حقیقی ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ استنبول تو 1453 میں فتح ہو چکا ہے، تو کیا پیش گوئی پوری ہو گئی؟ کچھ علماء کا خیال ہے کہ نہیں، وہ ایک تاریخی فتح تھی اور یہ پیش گوئی آخری زمانے میں ہونے والی ایک اور فتح کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ صرف جگہ کا پتہ ہونا ہی کافی نہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے واقعات کی ترتیب۔ یہ بالکل ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح ہے، اگر ایک بھی کڑی آگے پیچھے ہوئی تو مطلب ہی بدل جاتا ہے۔ تو ترتیب بہت بہت اہم ہے۔ پہلے کیا ہوگا؟ رومی دابق یا آماک میں اتریں گے، پھر ان کے مقابلے کے لیے مدینہ سے ایک لشکر نکلے گا، پھر وہ عظیم جنگ ہوگی، اس کے بعد فاتحین قسطنطنیہ فتح کریں گے، اور پھر بالکل اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ ترتیب اٹل ہے۔ اور یہ جنگ کتنی شدید ہوگی اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی پرندہ لاشوں کے اوپر سے اڑے تو دوسری طرف پہنچنے سے پہلے ہی گر جائے۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی موٹی لڑائی نہیں، بلکہ ایک بہت ہی تباہ کن جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا جی، تو اب تک ہم نے اپنا پیمانہ سیٹ کر لیا ہے، ہمیں جگہ معلوم ہے، فریقین کا پتہ ہے، اور واقعات کی ایک پکی ترتیب بھی ہمارے سامنے ہے۔ اب آتا ہے سب سے اہم سوال، کیا آج کے حالات اس پیمانے پر پورے اترتے ہیں؟ چلیں جذبات کو ایک طرف رکھ کر صرف حقائق کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم ایک ایک کر کے ان نشانیوں کو دیکھتے ہیں تو تصویر بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ کیا مدینہ سے کوئی لشکر نکلا ہے؟ نہیں۔ کیا کسی بڑی عالمی طاقت نے باضابطہ طور پر دابق میں پڑاؤ ڈالا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہوا۔ اور کیا لشکر کی وہ 3 حصوں والی تقسیم ہوئی ہے یا دجال کا ظہور؟ بالکل بھی نہیں۔ تو اس موازنے کا سیدھا سادہ نتیجہ یہی ہے کہ جو واضح اور مخصوص نشانیاں اصل ماخذ میں بتائی گئی ہیں، ان میں سے کوئی بھی ابھی تک مکمل طور پر پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ ایک علمی دیانت کا تقاضا ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جائے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر نشانیاں پوری نہیں ہوئیں تو لوگ اتنی جلد بازی کیوں کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں پرانے بڑے علماء کے اصولوں میں ملتا ہے کہ ایسی پیشگوئیوں کو سمجھنا کیسے ہے۔ دیکھیں، ابن کثیر اور امام نووی جیسے بڑے علماء کا طریقہ بہت واضح تھا۔ وہ ان پیشگوئیوں کو لفظی طور پر لیتے تھے۔ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہر سیاسی جھگڑے پر انہیں فٹ کر دیا جائے۔ ان کے نزدیک نشانی کا پورا ہونا بالکل واضح اور صاف ہونا چاہیے، اندازوں پر نہیں۔
اور یہی وہ سنہرا اصول ہے، جب تک تمام واضح علامات پوری نہ ہوں کسی بھی واقعے کو آخری زمانے کی نشانی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اصول ہمیں جلد بازی اور جذباتیت سے بچاتا ہے۔ ثبوت کا بوجھ دعویٰ کرنے والے پر ہوتا ہے، اور یہاں ثبوت واضح علامات کا پورا ہونا ہے۔ اس ساری تحقیق اور جائزے کے بعد ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کسی بھی موجودہ جنگ کو ملحمۃ العظمیٰ کا نام دینا ایک تو قبل از وقت ہے، اور دوسرا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس علمی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو آخر میں پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ آخری زمانے کی نشانیاں ایک حقیقت ہیں، لیکن انہیں سمجھنے کے لیے سنسنی خیزی نہیں بلکہ علم، صبر اور گہرائی کی ضرورت ہے۔ قیاس آرائیوں سے بچ کر ہمیں ٹھوس علم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔